تو میرا سوال اس کے اوپر یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ اتنا ہیٹ پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے اگینسٹ میں، لیکن اب یہ کرنٹ افیئر یہ آیا ہے سامنے کہ ایک آل انڈیا امام چیف کے ہیڈ ہیں جو رام مندر پرتشٹھا میں شامل ہوئے تھے، ان کے اوپر علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو اس کو آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک ہیٹ پیدا کرنے کی بات نہیں ہے؟ اچھا، تو اگر کسی کو کافر کہا جائے تو یہ ہیٹ پھیلانا ہوا؟ بالکل، ابھی جس طرح کا ماحول ہاں چل رہا تو ٹھیک ہے تو یا ہے ایھا الکافرون جو ہے وہ ہیٹ پھیلائی اس جی صورت نے، یہ صورت کو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن میں ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ تو مومن ہیں۔ ایسے ہی آپ کے محترم امام صاحب نے بھی بت پرستی کر کے انکار کیا ہے۔ آپ کے جو محترم امام جی صاحب ہیں جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی بت پرست ہے۔ اس نے کہا کہ مذہب انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات اس نے یہ کہا کہ دیش سروپری ہے، یعنی دیش سب سے اوپر ہے، خدا سے بھی اوپر ہے۔ گویا کہ اللہ اکبر کی جگہ اس نے ہندوستان اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ تو بھیا اس کو کافر نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ اس کا معبود کوئی اور ہے۔ تو پھر اس کے اوپر مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کا فتویٰ نہیں لگے گا؟ نہیں، اس لیے کہ اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے۔ اسلام ہندوستان، یہ اصل میں لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں، یعنی کہ ایک لیگل اوپینین اور ایک اسٹیٹ کا کام، یہ اصل میں یہی۔ اسماعیل بھائی اسماعیل بھائی ایک منٹ سنیں، یہ ہے اصل میں آپ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اسلاموفوبیا کے شکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک غیر مسلم اسلاموفوبیا کا شکار ہوتا۔ جی جی بالکل، اسلام کے حساب سے یہی کفریہ جملہ ہے اور یہی تو کٹرواد ہے، وہی تو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں کسی دوسرے مذہب میں یہ چیز پائی نہیں جاتی جو اسلام میں پائی جاتی ہے؟ ہاں تو پھر آپ کو امام صاحب یا ان کے خلاف فتویٰ دینے والوں سے پرابلم نہیں ہے، آپ کو پرابلم ہے اسلام سے۔ تو بات کریں پھر اسلام کے اوپر، پھر فتوے کے اوپر بات نہ کریں۔ یہ کہیے کہ اسلام میں کٹرواد ہے، اور ہاں بالکل ہے، بالکل کٹرواد ہے۔ کٹرواد کا مطلب ہی ہے کہ ہم اپنے اصول سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو ہم کٹرواد کہتے ہیں کہ ہم اپنے اصول سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے اصول۔ میوٹ کریں اس کو میوٹ کریں۔ ایگزیکٹلی یہ آدمی اپنے جو کہہ رہا ہے نا سوشل میڈیا، اور یہ ابھی دیش پریم کے اندر کٹر نکلتا، یہ نکل کے چلا گیا۔ یہ کٹرواد کا اصل میں مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ اپنی اصول میں اگر ٹکے رہیں اور اپنا اصول جب فورس کریں تو ان کو اپنی کٹروادتا نظر نہیں آتی، اور جب ہم کہیں بھائی ہم اپنے اصول کے ساتھ رہیں گے تو ان کو کٹرواد نظر آ جاتا ہے۔ اسماعیل بھائی جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی مفتی صاحب، ایک سوال یہ پوچھنا تھا۔ آپ نے کچھ سمے پہلے، میں آپ کا دیکھ رہا تھا اسٹریم، تو ایک ای میل آپ نے پڑھ کے سنایا تھا، غالباً آپ نے یا پھر عاصم بھائی نے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ ایک مومن بھائی کہہ رہے، ایک نان مسلم شخص کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو اتنا ہیٹ پھیلایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے ہیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور بعد میں اس کا ذہن سدھر گیا۔ تو میرا سوال آپ سے کرنٹ افیئر کے اوپر یہ ہے کہ ابھی نہیں ہے، کوئی ذہن سدھرا ودھرا نہیں ہے، بس اس کے اوپر جب قانونی چارہ، ارے وہ میرا نہیں ہے بھائی، اس کے اوپر جب قانونی چارہ جوئی کی بات ہوئی نا کہ اس کو پولیس وغیرہ پکڑ کے لے جائے گی، تو ڈر سے اس نے میسج لکھا ہے، مجھے نہیں لکھا ہے، محمد زبیر کو لکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو میرا سوال اس کے اوپر یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ اتنا ہیٹ پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے اگینسٹ میں، لیکن اب یہ کرنٹ افیئر یہ آیا ہے سامنے کہ ایک آل انڈیا امام چیف کے ہیڈ ہیں جو رام مندر پرتشٹھا میں شامل ہوئے تھے، ان کے اوپر علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ تو اس کو آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک ہیٹ پیدا کرنے کی بات نہیں ہے؟ یہ مطلب کیا صرف یہ اور دوسرے لوگ ہی ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی کوئی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کوئی کفریہ کام کیا ہے؟ وہ رام مندر کی پرتشٹھا میں شامل ہوئے تھے۔ نہیں مطلب جنہوں نے کچھ کفر کا فتویٰ لگایا ہوگا تو بھائی انہوں نے بتایا بھی ہوگا نا کس وجہ سے کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں، تین چیزیں انہوں نے بیان کی، آپ کو بتا دیں کیا چیزیں اسماعیل بھائی، کنہوں نے لگایا؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کس نے لگایا ان پہ کفر کا فتویٰ اور کیوں لگایا۔ یہ مفتی اسماعیلی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے آرگنائزیشن کا نام ڈسکلوز نہیں کیا ہے۔ کیوں لگایا ہے؟ وجہ تو بتائی ہوگی نا کیوں لگایا ہے۔ مفتی صاحب کے لیے حضرت جگہ خالی ہے، اب تشریف لائیے حضرت۔ جی اسماعیل صاحب۔ جی میرا اعتراض فتوے کے اوپر نہیں ہے، میرا اعتراض اصل میں یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے دوارا مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نفرتی لوگ ہیں، لیکن اس طرح کے جو انسیڈنٹ سامنے آتے ہیں تو اس سے تو ان لوگوں کی بات جائز پروف ہو جاتی ہے نا کہ ہم میں کٹرواد ہے۔
اگر کسی نے بھائی بالکل ہمارے اندر جو ہے وہ اسلام کو لے کے کٹر واد ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو اسلام کو لے کے کٹر واد نہیں ہے؟ تو پھر سوشل میڈیا پہ جو ہیٹ پھیلایا جاتا ہے پھر تو درست ہوا نا؟ کیسے درست ہوا؟ اگر وہ چیز صحیح پھیلائی جائے تب درست ہے. ہمارے اندر اس بات کو لے کے کٹر واد ہے کہ بھائی ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، تو آپ یہ بولیں کہ مسلمان اسلام کو نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے اسلام کو فالو کرنے میں کٹر ہوتے ہیں، تو یہ بولیں آپ. یہ تو نہیں بولتے آپ ہیٹ کے نام پہ کیا پھیلاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ سر تن سے جدا کرتا ہے. کٹر واد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر تن سے جدا کرنا ہوتا ہے. مطلب آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. کٹر ہونا یعنی اسلام کو فالو کرنے میں کٹر ہونا اور لوگوں کو ستانا، یہ سمجھ رہے ہیں کٹرواد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، یہ ہوتا ہے مطلب. اس کو آپ کٹرواد کہتے ہیں. یہ مسلمان ہے کہ ہندو؟ بھائی جی سے بات کر، میں مومن ہوں. جی مفتی صاحب السلام علیکم. السلام. آپ مومن ہیں؟ جی آپ مومن ہیں میرے بھائی؟ اچھا، تو اگر کسی کو کافر کہا جائے تو یہ ہیٹ پھیلانا ہوا. بولیے بھائی، آپ مائک انمیوٹ رکھیے، اپنا جواب دیجیے. کسی کو کافر کہنا، جی یہ ہیٹ پھیلانا ہے. کسی کافر کو کافر کہنا ہیٹ پھیلانا ہے. بالکل ابھی جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، ٹھیک ہے تو اور اس طریقے کے اوپر کسی کو کافر کہنا، کسی امام کو، جو ایک یہ سچویشن کی بات کر رہا ہوں میں، ایک جنرل کیٹیگری کی بات. کافرون جو ہے وہ ہیٹ پھیلائی اس صورت نے. یہ صورت کو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن میں ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ تو مومن ہیں. اللہ تعالیٰ تو کافروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو کافر ہے نا، ان سے کو او کافر. جی میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو. میں تمہاری طرح پران پرتشٹھا میں نہیں آؤں گا. یہ ہے صورت کا مطلب. ارے تو مفتی صاحب جن لوگوں کو کافر خطاب کیا جا رہا ہے وہ کافروں کو اپنے آپ کو مان ہی رہے ہیں نا کافر. تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، کیوں مان رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کافر؟ اس بنیاد پر، وہ اس بنیاد پر اپنے آپ کو کافر مان رہے ہیں نا کہ وہ قرآن نے خطاب کیا ہے کافر بول کے، وہ نبی کو نہیں مان رہے تو کھلا انکار ہی کر رہے ہیں نا. کھلا انکار کر رہے ہیں نا، بت پرستی کر کے. بت پرستی کر کے انہوں نے انکار کیا نا. ایسے ہی آپ کے محترم امام صاحب نے بھی بت پرستی کر کے انکار کیا ہے. آپ کے جو محترم امام صاحب ہیں جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی بت پرست ہے. تو اب اس کو کافر نہ کہیں تو پھر کس کو کہیں گے بھائی؟ تو انہوں نے، اور اس کے لیے ایک منٹ، تو پھر یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے وہاں پہ پران پرتشٹھا میں شامل ہوئے ہیں. انہوں نے تو مورتی کے سامنے پوجا وجا تو نہیں کیا نا مفتی صاحب، تو شامل ہوئے ہیں اس تہوار کے اندر جو ان کو نمنترن آیا تھا. کتنی ہی ویڈیوز اس آدمی کی مورتی پوجا کرتے ہوئے بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پران پرتشٹھا ہی کے علاوہ اس کا میں نے انٹرویو دیکھا. مجھے اس آدمی کے لیے کوئی ذرا سا بھی، یعنی سمجھ لیجیے کہ نرمی میرے مزاج میں نہیں ہے. اس آدمی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مذہب انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، پہلی بات. دوسری بات اس نے یہ کہا کہ دیش سروپری ہے، یعنی دیش سب سے اوپر ہے، خدا سے بھی اوپر ہے. گویا کہ اللہ اکبر کی جگہ اس نے ہندوستان اکبر کا نعرہ لگا دیا. تو بھیا اس کو کافر نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ اور یہ غلطی سے نہیں، خود اپنے انٹرویو کے اندر بھائی صاف کلیئر کیا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ جو فتویٰ لگا ہے مجھ پر نہیں لگے گا، میں انڈیا میں ہوں. ارے بھائی اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے تو اور یہ بھی میں بتا دوں کہ فتویٰ لگانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کو قتل کر دیا جائے. یہ جو فتوے کا لفظ آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جی فتویٰ لگ گیا بس اب جو ہے گردن نپے گی. فتویٰ لگانے کا مطلب یہ نہیں. فتویٰ لگانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو شرعی حکم ہے وہ بیان کر دیا گیا کہ اب اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی. اگر یہ مرے گا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین جائز نہیں ہوگی جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لے. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر اس کا شادی بیاہ یہ جائز نہیں ہوگا. اگر اس کی بیوی مسلمان ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ ساری جو احکام ہیں وہ اس کے اوپر نافذ ہوں گے چونکہ یہ آدمی اسلام کی نقطۂ نظر سے مسلمان نہیں ہے، اس کا معبود کوئی اور ہے. تو پھر اس کے اوپر مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کا فتویٰ نہیں لگے گا؟ نہیں، اس لیے کہ اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے. ہندوستان یہ اصل میں لوگ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. یعنی کہ ایک لیگل اوپینین اور ایک اسٹیٹ کا کام یہ اصل میں یہی. اسماعیل بھائی ایک منٹ سنیں. یہ ہے اصل میں آپ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اسلاموفوبیا کے شکار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک غیر مسلم اسلاموفوبیا کا شکار ہوتا، آپ بھی شکار ہیں. آپ یہ بات کہنا کہ مرتد کا فتویٰ اگر اس پہ لگ گیا ہے تو اس کو جو ہے قتل ہو جائے گا، یہی اسلاموفوبیا ہے. اگر آپ اسلام کے اسٹیٹ کے ایکشن کو اور ایک انڈیویجول جو لیگل اوپینین ہے اس کو آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے تو آپ اسلاموفوبیا کے شکار ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی. بالکل.
تو اچھا، اور دوسرے یہ بھی پوچھنا چاہیے اسماعیل صاحب، یہ بتائیے کہ خود آپ کے نزدیک پران پرتشٹھا، یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہوا کام؟ رام جی کی جو روح ہے وہ اس بت میں آ گئی اس دن؟ جی ایک مومن ہونے کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے تو وہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس چیز کے اوپر عقیدہ رکھنا۔ اچھا، اس کو آپ کفر مانتے ہیں، یا اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بس ویسے ہی ٹھیک ہے، گناہ ہے، یا اس کو کفر مانتے ہیں اس عقیدے کو؟ بالکل اسلام کے اعتبار سے تو یہ جو جس کا یہ عقیدہ ہے تو کفریہ ہے اسلام کی شرح کے حساب سے۔ اب اگر آپ یہ کہیں، اگر ہولڈ آن، اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں پران پرتشٹھا میں نہ صرف یہ کہ شامل ہوں، بلکہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ رام جی 500 سال کے بعد اپنے گھر آ گئے، اور جناب ٹاٹ میں سے اب ٹھاٹ میں آ گئے، اگر کوئی آدمی یہ کہے گا تو آپ اس کو کفریہ جملہ بولیں گے، یا اس کو آپ کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اسلام کے مطابق ہے؟ نہیں، اسلام کے تو بالکل خلاف ہے یہ جملہ۔ تو یہ امام صاحب نے سب باتیں کہی، انہوں نے اپنی عقیدہ ایسا ظاہر کیا ہے اس طرح سے۔ بالکل، اور کیا، وہی وہ وہاں مبارکباد دے رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے پران پرتشٹھا میں رام جی 500 سال کے بعد لوٹے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے دیش سروپری ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سب وہ کہہ رہا ہے، تو کیا آپ اس کو کفریہ جملہ نہیں کہتے؟ جی بالکل، اسلام کے حساب سے یہی کفریہ جملہ ہے، اور یہی تو کٹرواد ہے، وہی تو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں کسی دوسرے مذہب میں یہ چیز پائی نہیں جاتی جو اسلام میں پائی جاتی ہے؟ ہاں، تو پھر آپ کو امام صاحب یا ان کے خلاف فتویٰ دینے والوں سے پرابلم نہیں ہے، آپ کو پرابلم ہے اسلام سے۔ تو بات کریں پھر اسلام کے اوپر، پھر فتوے کے اوپر بات نہ کریں، یہ کہیے کہ اسلام میں کٹرواد ہے، اور ہاں بالکل ہے، بالکل کٹرواد ہے۔ کٹرواد کا مطلب ہی ہے ہم اپنے اصول سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہم کٹرواد کہتے ہیں کہ ہم اپنے علماء دکھا رہے ہیں اس طرح سے فتویٰ دے کے۔ میوٹ کریں، ہم اپنے اصول سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے اصول سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو اور میرا دین مجھے، لکم دینکم ولی دین، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ مجھے تمہارا دین قبول ہے اور تمہیں میرا دین قبول ہونا چاہیے، چونکہ اس کی نفی اسی صورت کے اندر کر دی گئی کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو پیغام دے دیا ہے۔ تو اگر اس اصول سے جڑا رہنا کٹرواد ہے، تو جی ہاں ہم کٹرواد ہیں، ہم کٹروادی ہیں، اور کٹرواد کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اس پر ہمیں فخر ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا۔ یہ بات میرے کو بھی واضح ہو گئی کہ اسلام کٹرواد مذہب ہے، اور سوشل میڈیا پہ بلیم ڈالنا، گورنمنٹ پہ بلیم ڈالنا بالکل غلط بات ہے۔ اسلام کٹرواد ہے، یہ آپ نے ایکسپٹ کر لی بات۔ السلام علیکم۔ اسماعیل صاحب آپ کٹر ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں کہاں؟ یہ ابھی ان کی کٹروادی دکھاتے ہیں، یہ اپنے ہیومن ہونے میں کٹر ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ آدمی اپنے جو کہہ رہا ہے نا سوشل میڈیا، اور یہ ابھی دیش پریم کے اندر کٹر نکلتا، یہ نکل کے چلا گیا۔ یہ کٹرواد کا اصل میں مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ اپنے اصول میں اگر ٹکے رہیں اور اپنا اصول جب فورس کریں تو ان کو اپنی کٹروادتا نظر نہیں آتی، اور جب ہم کہیں بھائی ہم اپنے اصول کے ساتھ رہیں گے تو ان کو کٹرواد نظر آ جاتا ہے۔ یہ آدمی دراصل ایک مسلم خاندان میں پیدا ہو گیا ہے، بس اس کا ایڈوانٹیج اتنا ہے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آدمی مسلمان تھا۔ جو آدمی یہ کہے کہ ایک نیگیٹو، دیکھیں ہم نے کہا اسلام میں کٹرواد ہے، تو ہم اس کو اس سے جو مراد لے رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اسلام کے اندر اصولوں میں کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ جو آئیڈیالوجی یا جو مذہب اپنے اصولوں سے کمپرومائز کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس آئیڈیالوجی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ڈائلوٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم اسلام میں کسی بھی اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہیں کریں گے، ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس نے کٹرواد کا لفظ جو اسلام کے لیے بولا ہے وہ نیگیٹو انداز میں بولا ہے، اس نے توہین کی ہے اسلام کی۔ تو ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہو وہ کبھی بھی اسلام کی، ایمان کی توہین نہیں کر سکتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آدمی مسلمان تھا۔ مصعب، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ سبق ہے ہمارے ان مسلمان نوجوانوں کے لیے جو اسلام کو ایک ماڈرنٹی اور لبرلزم سیکولرزم سے کمپیٹیبل بنانا چاہتے ہیں، تو پھر جا کے ان کو ایسا ہی شوق لگتے ہیں اور ان کو جو ہے پرابلم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب طریقے چھوڑ دیں، اسلام میں ہے، پورے آپ اسلام میں آ جائیں، داخل ہو جائیں اور چیزوں کو سمجھ لیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کٹرواد جیسے بتا رہے ہیں، کٹرواد کا مطلب ہوتا ہے پرنسپل سے جڑے رہنا، اپنے اصولوں کے ساتھ جڑے رہنا۔ کٹرواد کا مطلب ان لوگوں نے، جو ماڈرن لبرل لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے جان بوجھ کے ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں فنڈامنٹلزم کو یا کٹرواد کو، ایکسٹریمزم کو جو ہے ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پہ جان بوجھ کے پیش کیا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو پیش کیا ہے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر مذہب والے لوگ اپنے پرنسپل سے جڑے رہیں گے تو پھر وہ جو اپنا ایک ایجنڈا چلانا چاہتے ہیں وہ کام نہیں کر پائے گا۔
تو اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے ریلیجن سے جڑے بلکہ خود ریلیجن کا جو ورڈ ہے اس ورڈ کو جو ہے انہوں نے نگیٹو بنا دیا ہے کہ ریلیجن کا مطلب کہ ریلیجس آدمی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عقل سے باہر ہوگا، مطلب ریلیجس آدمی اور جو ہے وہ کبھی بھی ریشنل نہیں ہو سکتا، وہ irrational ہوگا. اس طریقے سے انہوں نے بنا دیا ہے، جان بوجھ کے بنایا. تو میں اپنے مسلم نوجوانوں سے بولتا ہوں کہ ان سب واقعات سے اب سبق لیں اور اسلام کو جو اس کے اصول ہیں اس کو سمجھیں اور اپنے موقف کو بنا کسی اپولوجیٹک ہوتے ہوئے، بنا کسی معذرت خانہ رویہ اپناتے ہوئے رکھیں. تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کو جو ایک ڈائلیما یا ایک کرائسس یا ایک ڈیکوٹمی بن رہی ہے نا آپ کے اندر، اسلام کو لے کر کے، نیشنلزم کو لے کر کے، سیکولرزم کو لے کر کے، یہ سب انشاءاللہ پھر نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ حضرت. میں نے بھی اس کا انٹرویو دیکھا، بات تو بہت ساری اس کے اوپر ہو گئی، بات کلیئر ہو گئی، اور ایک جملہ ہی بول کے چلے گئے کہ ایٹیٹیوڈ ہے آپ لوگوں کو، تو ایٹیٹیوڈ رہے گا یہ اس کے اندر. ہاں بالکل ہمیں ہے، بالکل ہے. اور ہمارے پاس ایک پرنسپل ہے، کسی کو ایک آدمی اگر جرم کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے قانون بھی اس کو غلط کہتا ہے، تو کیا کسی کو غلط کہنا بھی جرم ہے؟ جو غلط کرے گا اس کو غلط بولا جائے گا اس کی پرنسپل کے بیس پہ. تو یہ نہیں کہ ہر کسی کو مسلمان بناتے رہ جائیں گے جو بھی پوری دنیا میں. اچھا اس آدمی کا مالی خولیہ پن یہ تھا کہ ایک طرف یہ مان رہا ہے کہ ہاں جی جو بات وہاں ہو رہی ہے وہ تو کفر ہے. بھائی جب کفر ہے تو پھر مانو کہ تمہارے امام صاحب نے کفر کیا ہے. جی ہمارے ساتھ ہیں عطر بھائی، ابھی جڑے ہیں. جی عطر بھائی السلام علیکم سب کو. میں سو گیا تھا، میں ابھی جاگا، میں دیکھا یہاں پہ تو جنگ چل رہی ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ جنگ نہیں چل رہی یہاں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اصل چیز کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ خود اصل میں بدقسمت ہے، ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے، جو تھوڑے بہت مشکلات سے جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ایسی حرکتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں. دے آر ویک پیپل ایکچولی، یہ بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں. جی اچھا ایک چیز اور ہم نے سنی حضرت، جو پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے، ان صاحب کا ایک انٹرویو جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں انڈیا میں ہوں، یہاں نہیں لاگو ہوگا فتویٰ، اور دوسری چیز یہ کہی کہ مجھے مار دیا جائے گا. اب تو مجھے مار دیا جائے میں تیار ہوں اس کے لیے. وہی پروپیگنڈا جو ایکس مسلم یہ ہے وکٹم کارڈ، اس کو کہتے ہیں وکٹم کارڈ، کہ بھئی میں بہت اچھا اس بنیاد پر حکومت سے سیکیورٹی لے لے گا، یہی کرے گا. یہی معراج ہے ان کی. ہر نیوز والے پہنچ رہے ہیں مائک لے کے اس کے پاس. اب جو نہیں جانتا تو کہ جاننے والے بن گئے. جی 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 یہ اچھا، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو کاٹ کر لگایا جائے، تو اس لیے یہ وضاحت جو ہے بے انتہا ضروری ہے کہ فتویٰ حکم شرعی کے بیان کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہا اس فتوے کا نفاذ کرنا وہ کسی بھی مفتی کے ہاتھ میں نہیں ہے. مفتی کسی بھی فتوے کو نافذ نہیں کر سکتا ہے، ممکن نہیں ہے اس کے لیے. ہاں اگر یہ حرکت اسلامی حکومت میں ہوتی تو وہ اسلامی حکومت کا اختیار تھا کہ وہ کیا کرے، وہ کس طریقے سے فتوے کو نافذ کرے.